اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمزہ، لام اور ہے، اس کو انگلش میں اے ایل اور ایچ یا چھوٹے ای سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سہ حرفی مادے کو پڑھیں گے جس کو انگلش میں ٹرائی لیٹرل روٹ کہتے ہیں۔ دیکھیں گے کہ قرآن شریف میں یہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، اس کے جو ڈیفرنٹ میننگز کون کون سے ہیں ڈکشنری کے حوالے سے اور سیاق و سباق کے حوالے سے، اور ان میننگز کا آپس میں کیا منطقی ربط ہے، اور قرآن شریف میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں سے چند مقامات دیکھیں گے تاکہ اس روٹ ورڈ کا جو میننگ ہے وہ پوری طریقے سے واضح ہو جائے۔ انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ دا ٹرائلیٹرل روٹ حمزہ لام ہا occurs 2851 times in the Quran in 3 derived forms۔ دیکھیں 2851 مرتبہ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے حمزہ لام ہا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا مطلب کہ فریکوینٹ یوز ہونے والا ورڈ ہے، یا پھر اس کا جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک اس میں کس قدر جو ہے وہ اس کی ریپیٹیشن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہائیلی امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو قرآن شریف کا ہر حرف جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم یہاں صرف فریکوینسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کس قدر جو کلام اللہ ہے اس میں استعمال ہونے والی ہے، تو لہٰذا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 147 ٹائمز جو ہے یہ ایز دا ناؤن الہ، 147 مرتبہ الہ یہ معنوں میں استعمال ہوا جس کو معبود کہتے ہیں۔ 2699 times as the proper noun اللہ، 2699 مرتبہ یہ جو پراپر ناؤن ہے اللہ اس کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور 5 مرتبہ ایز اے فارم آف ایڈریس اللہم، اور 5 مرتبہ جو ہے وہ ایڈریس جب ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں اللہم اے ہمارے رب، تو اس حوالے سے 5 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ڈی رائٹ فارمز ہیں یہ ہمارے لیے بالکل جو ہے وہ مانوس ہیں، ہم ان کے ساتھ ہم ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، الہ، اللہ، اللہم، اور یہ ہماری روز کی جو دعائیں ہیں، ہماری روز کی نماز ہے، ہمارے روز کے اذکار ہیں، اس میں یہ شامل ہے۔ ڈفرنٹ میننگ اس کے دیکھتے ہیں، جیسے گاڈ جس کو ہم خدا، اللہ، ٹو بی سرپرائزڈ حیران ہونا، اللہ تعالیٰ کی جو خدائی ہے اس کو دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹو بی لافٹی ان اسٹریچر اینڈ بی ہڈن فرام دا نیکڈ آئی، مطلب قد میں اتنا اونچا ہونا اور ننگی آنکھ سے پوشیدہ ہونا، یہ بھی اس کا مطلب بہت بڑا ہونے کی نشانی ہے۔ پرسن بیکیم اے سلیو، انسان جو ہے وہ غلام بن جاتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ ٹو انسلیو، غلام بنانا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اس کی تمام مخلوقات اس کی جو ہے وہ غلام ہیں۔ A being whose rules must be accepted and whose laws must be followed and obeyed، ایسا وجود جس کے قوانین کو تسلیم کیا جانا چاہیے یا کیا جائے گا، اور جس کے قوانین پر جو ہے وہ اس کی اطاعت اور پیروی ہوگی، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹو ایکسیپٹ سم ون سبجوگیشن، کسی کی محکومی کو قبول کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی۔ ٹو سیک سم ون ریفیوج ان ڈسٹریس، آپ کسی کی پناہ لیتے ہیں جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے میننگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی معبودیت کی طرف، اس کے بہت بڑا، اس کے کبریائی کی طرف، اس کی غلامی کی طرف، اس کے ہمیں غلام بنانے کی طرف، یہ سارے کے سارے مصیبت میں اس کو پکارنے کی طرف، اسی سے مدد لینے کی طرف، تو سارے میننگز یہ اسی طرف جاتے ہیں۔ اگر ان میننگز کا ہم جو ہے وہ لاجیکل کنیکشن دیکھیں تو کیا ہوگا، یہ تمام معانی ایک گہرے فکری اور روحانی
رب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی کا تصور سامنے آتا ہے جو بلند اور برتر ہے، آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور اپنی عظمت کی وجہ سے انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اسی ہستی کے سامنے انسان اپنے آپ کو عاجز اور تابع محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی بندگی اختیار کر لیتا ہے اور اس کے احکام و قوانین کو مان کر ان کی پیروی کرتا ہے۔ یہ اطاعت دراصل اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی آزادی کو اس کے تابع کرنے کا نام ہے۔ جب انسان کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اسی برتر ہستی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے پناہ طلب کرتا ہے۔ یوں یہ تمام مفاہیم مل کر اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ انسان اور اس عظیم ہستی کے درمیان تعلق جو ہے وہ بندگی، اطاعت، اعتراف برتری اور حاجت کے وقت اسی کی طرف رجوع کرنے پر مبنی ہے۔ بیسیکلی جو مادہ ہے حمزہ، لام اور ہا کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اب قرآن شریف میں چونکہ یہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے تو ہم اتنی دفعہ تو نہیں اس کو دیکھ سکتے، ہم چند مقامات دیکھتے ہیں تاکہ بات پوری واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ البقرہ میں، جو کہ قرآن شریف کی دوسری صورت ہے، اس کی 163 نمبر آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ Your God is one God. تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ There is no God، اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، ہی لیکن وہ، the all merciful، the very merciful، رحمان اور رحیم۔ یہاں دیکھیں کہ حمزہ، لام اور ہا کا مادہ وہ ایک ہی چھوٹی سی آیت میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ گاڈ گاڈ گاڈ، خدا خدا خدا، اللہ اللہ اللہ، معبود معبود معبود، جس کی بندگی قبول کی جائے اور یا جس کو مشکل میں پکارا جائے اس کی پناہ لی جائے۔ تو یہاں دیکھیں ایک ہی چھوٹی سی آیت میں 3 دفعہ جو ہے وہ گاڈ، خدا کے معنوں میں یہ مادہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں سورہ المائدہ میں، جو قرآن شریف کی 5ویں صورت ہے، اس کی 88 نمبر آیت میں، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ یہاں بھی دیکھیں یہ چھوٹی سی آیت میں 2 مرتبہ۔ یہ بات ہے کہ جب وہ 2800 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے تو پھر ایک آیت میں بھی بار بار استعمال ہو رہا ہے، اور وہ جو موسٹ ریپیٹڈ مادے ہیں ان میں یہ شامل ہے، حمزہ، لام اور ہا۔ Eat from what Allah hath provided you، اس میں سے کھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے، as good as lawful، جو کہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور حلال ہے، and fear اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، in whom you believe، جس پر تم یقین کرتے ہو۔ تو یہاں پر یہ مادہ حمزہ، لام اور ہا اللہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ دیکھتے ہیں سورہ الحشر، جو کہ قرآن شریف کی 59 نمبر صورت ہے، اس کی 18ویں آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس بما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ او یو بلیو، یہاں بھی دیکھیں چھوٹی سی آیت میں 3 دفعہ یہ مادہ استعمال ہو گیا ہے۔ او یو بلیو، جو اے اہل ایمان، فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اینڈ ایوری باڈی مسٹ کنسیڈر، اور ہر کسی کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے، وٹ ہی اور شی ہیز سینٹ ہیڈ فار ٹمارو، کہ اس نے آگے یعنی کہ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہاں پر اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ اینڈ فیئر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، surely Allah is fully aware of what you do، اللہ اس بات سے باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو یا کیا کر رہے ہو۔ یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ یہ مادہ حمزہ، لام اور ہا کا، یہ اللہ جو ہے اس معنوں میں آیا ہے۔ تو
ये था आज का रूट हमजा लाम हा। आप ये देखेंगे हाउ मेनी टाइम इट इज यूज इन द कुरान अबव 2800। तो इसका मतलब है कि आज आपको जो कुरान शरीफ में 2800 से ऊपर जो मकामात हैं जहां पर ये इस्तेमाल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको उसका मीनिंग पता लग गया, इनशरा हो गई। इसको आपस में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले रूट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।